إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے آخری حصے کتاب الجامع سے باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، اس حصے کی حدیثوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس میں برے اخلاق سے ڈراوی کی حدیثیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے۔ اس باب میں اسی سے متعلق حدیثیں ہیں کہ کون کون سے اخلاق ہیں جو ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور ناکامی کا سبب ہیں، اور وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو ان احادیث سے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے ایک رہنمائی اور ایک ڈائریکشن ہم لوگوں کو اس سے ملتی ہے، ایک سمت ہم کو ملتی ہے، متعین ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر سے کن چیزوں کو نکالیں، کون سی چیزیں بری ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سماج بھی جن کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن دین میں وہ بری نہیں ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین میں بری مانی جاتی ہیں لیکن لوگ اس کو برا نہیں مانتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو اخلاقی اعتبار سے اپنی اصلاح کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ دین کو، قرآن و سنت کو بنیاد بنائے، نہ کہ سماج کو۔ آج ایک حدیث جو حدیث نمبر 19 ہے، جس میں اس سے پہلے بھی اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے لیکن پھر سے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، جس میں بخل کے بارے میں اور بد اخلاقی کے تعلق سے ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، یا واقعی جب ایمان کامل ہوتا ہے تو یہ صفات انسان میں نہیں ہوتی ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق اخرجہ الترمذی وفی سندہ ضعف۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہوتی ہیں، ایک بخل، کنجوسی، اور دوسرے بد اخلاقی، برا اخلاق۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ضعف یعنی کمزوری ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو ابن حجر نے یہاں پر ذکر کی ہے اور خود ہی اس کے بارے میں بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کمزوری ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث صدقۃ ابن موسیٰ، یہ حدیث غریب ہے اور اس حدیث کو ہم صدقہ ابن موسیٰ ہی کے طریق سے جانتے ہیں۔ صدقہ ابن موسیٰ کے تعلق سے شیخ الالبانی فرماتے ہیں پچھلے علماء کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ ضعیف لسوء حفظہ، کہ صدقہ ابن موسیٰ یہ جو راوی ہے یہ ضعیف ہے برے حافظے کی وجہ سے۔ تو جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر راوی کا حافظہ خراب ہو اور وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہو تو علماء اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ اگر دوسرے محدث کو یا دوسرے کسی شخص کو بعد کے دور میں یا اسی دور میں کوئی ایسی حدیث ملے جو دوسرے طریق سے آئی ہے اور وہ بھی اسی اعتبار سے کمزور ہو
تو پھر اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر حسن لغیرہ کے درجے کی مانی جائے اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں بھی راوی کی کمزوری حافظے کے اعتبار سے ہے۔ یہاں امام الترمذی جو کہہ رہے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جو غریب کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ آدمی غریب ہے۔ حدیث کے میدان میں جب غریب کسی حدیث کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کسی زمانے میں اس کا ایک ہی راوی رہ گیا تھا، کسی زمانے میں، یا جس کو آپ طبقات کہتے ہیں حدیث کے، تو کسی ایک طبقے میں بھی اگر ایک ہی راوی اس حدیث کا بیان کرنے والا ہو تو پھر وہ حدیث غریب ہو جاتی ہے۔ غریب حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، ہاں اگر وہی راوی ضعیف ہو جائے اس میں تو پھر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی حدیث غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ آپ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث ہے اس کے روایت کرنے والوں کے تعلق سے علماء نے کہا کہ 3 طبقے میں ایک ہی راوی ہے، اگرچہ بعض علماء نے دوسرے طریق ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عام طور سے علماء نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں اور اس کے بعد بھی 2 طبقوں تک 2 راوی تنہا اس کے راوی ہیں۔ علی کل حال یہاں جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ بخل اور بد اخلاقی اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ان کی برائی کا کسی کو انکار نہیں۔ کنجوسی ایک بری چیز ہے، بد اخلاقی ایک بری چیز ہے، اور دونوں بھی آدمی کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ایک انسان ایمان والا بھی ہو اور کنجوس بھی ہو، بد اخلاق بھی ہو، تو کہیں نہ کہیں اس کے اخلاق اور اس کی کنجوسی کا اس کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے ایمان کو ضرر پہنچاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے تعلق سے بخل وغیرہ کے بارے میں حدیثوں میں کیا آیا ہے، آگے بھی اس تعلق سے حدیثیں کچھ آئیں گی، اس لیے ہم زیادہ تفصیل سے اس باب کو نہیں دیکھیں گے، اس حدیث کو نہیں دیکھیں گے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا۔ یہاں جو ایمان کے اعتبار سے نفی ہے کہ ایمان والے کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، تو لالچ کے بارے میں ایک حدیث ایسی آئی ہے، اور لالچ ہی کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا، کہ لالچ شح جو لفظ ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، شح ایسی لالچ کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں بخل پیدا ہوتا ہے، اور ایسی لالچ جو غیر مناسب ہو، دوسرے کی چیزوں میں لالچ کرنا جو اس کا حق نہیں ہے، ایک آدمی کا اپنا حق نہیں ہے، ناحق کسی چیز کی لالچ کرنا یہ شح ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کنجوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ لالچ اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر جمع ہوتے ہیں تو پھر نقصان ایمان کو ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں ایسی لالچ، ناحق لالچ پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے ایمان کو ضرر پہنچائے گی۔ تو اس حدیث کو امام النسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 7616 پر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں شح نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو ناقص الایمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا خبردار شح سے، بخل والی لالچ سے بچو، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحْ، کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لالچ ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحْ، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ لالچ ہی کی وجہ سے اور کنجوسی والی لالچ کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، ان کی لالچ نے، ان کے شح نے انہیں کنجوسی کا حکم دیا، بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل کیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، اس شح نے، اس لالچ نے انہیں رشتے ناطے توڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے رشتے ناطے توڑ دیے۔
وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، اور اس لالچ نے انہیں گناہوں کا، فجور کا حکم دیا تو انہوں نے فجور کا بھی ارتکاب کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2678 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لالچ کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے، سبھی جانتے ہیں جو آدمی بہت لالچی ہوتا ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ رہے، چاہتا ہے کہ مال و دولت اس کے پاس رہے، لہٰذا وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ لالچ اس کو چھوڑنے سے روکتی ہے، تو لالچ کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے، لالچ کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انسان حرام کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے، سود میں، چوری میں، خیانت میں، جھوٹ میں، دھوکے میں، ان تمام برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث لالچ کے سلسلے میں ہم کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے اس باب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ امام احمد نے الزہد میں، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے الاوسط میں، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ 3000 یہ حدیث جو ہے حسن ہے، حدیث نمبر 3845۔ کیا حدیث ہے، اور بہت جامع حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوئے، ہم کیوں ناکام ہیں؟ پہلے لوگ کیوں ساری امت کے لیے، بعد والوں کے لیے نمونہ بنے، اور بعد والے کیوں لوگوں کے دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں کہ جو چاہے وہ کریں ان کے ساتھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین، اس امت کے پہلے طبقے کی بھلائی، کامیابی، اصلاح کس چیز میں تھی؟ بالزہد والیقین، زہد اور یقین کے نتیجے میں اس کو اپنا کر اس امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا، بھلا بنا اور نکھرا، سدھرا، سنورا۔ اور وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور بعد والا جو طبقہ ہے اس امت کا، یہ ہلاک ہوگا بالبخل والعمل، کنجوسی اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کے نتیجے میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ دوسری چیز پہلی چیز کا سبب ہے، دوسری چیز سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں دیکھیے، امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا کس چیز سے؟ ان کے دو وصف یہاں پر بیان ہوئے، یہاں پر ان کے دو وصف بیان ہوئے ہیں، زہد اور یقین۔ قلب کی سطح پر یقین جب واقعی آ جائے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، آخرت اصل ہے، آخرت میں اس سے بہتر ہے، تو یہاں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک کسان بھی جو ہوتا ہے، جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ پیداوار اچھی آ سکتی ہے، تو وہ اپنی مٹھی بھر یا اپنے پاس جو بھی برتن میں ہے وہ اناج زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کب؟ جب آگے زیادہ پانے کا یقین ہو۔ تو کھونے کے لیے انسان کب تیار ہوتا ہے؟ جب بہتر پانے کا یقین ہو۔ تو دنیا میں تقلل، زہد اور بے رغبتی انسان کے دل میں کب آتی ہے؟ جب اس دل کے اندر اللہ سے پانے کا یقین، دنیا کی فنا ہونے کا یقین، آخرت کی بقا اور ابدیت کا یقین جب دل میں آتا ہے تو پھر زہد بھی زندگی میں آتا ہے۔ پھر آدمی دنیا والا نہیں بنتا۔ دنیا کی زینت، یہاں کی چیزیں، یہاں کی رونق، یہاں کی نعمتیں، یہاں کے عہدے، مال، دولت، شہرت اور اس طرح کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، یہاں کی لذتیں جتنی بھی ہیں، ان لذتوں سے دل کو کاٹنا آسان ہوتا ہے جب اس کاٹنے کے نتیجے میں، اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اس قلت کے نتیجے میں آخرت کی ابدی اور بہتر نعمتوں کا آدمی کو یقین ہو۔ لیکن اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو پھر بھائی کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا ہی دنیا ہے۔ تو آدمی کی زندگی میں پھر زہد کی بجائے انسان کی زندگی میں شہوت رانی پیدا ہوتی ہے، شہوات کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ تو زندگی میں جب یقین آتا ہے تو زہد آتا ہے۔ معلوم ہے کہ زہد یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا
بالبخل والعمل، اور اس امت کا بعد کا طبقہ ہلاک ہوگا کس چیز سے؟ کہا بالبخل والعمل، کنجوسی اور لمبی لمبی امیدوں سے۔ ارے ابھی بہت زندگی باقی ہے، بڑھاپا آئے گا، ریٹائرمنٹ ہے، اس کے بعد پوتے نواسوں کو گود میں لے کے کھیلنا ہے۔ موت کا اتنا یقین نہیں جتنا جینے کا یقین ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب لمبی امیدیں ہوتی ہیں تو زندگی کے اندر بخل آتا ہے۔ بھائی جب اتنا جینا ہے تو پھر مال چھوڑیں کیوں؟ بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، بارش کے دن کے لیے، بڑھاپے کی لاٹھی بنا کے رکھو، اس کو کام آئے گا، کام آئے گا، فیوچر میں کام آئے گا۔ روک کے سنبھال کے رکھتا ہے آدمی، پھر وہاں بھی خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنا فرض ہے، ان راستوں سے بھی روکتا ہے جن راستوں میں اس کو خرچ کرنا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، پھر حقدار کو حق بھی نہیں دیتا۔ تو یہ جو حالت زندگی میں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی کی تمنائیں اور اس کی امیدیں طویل ہو جاتی ہیں، عمل زیادہ جینے کی چاہت اور زیادہ جینے آگے تک آدمی جب دیکھتا ہے، تو یہ جو عمل زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں بخل بھی آتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ بخل نتیجہ ہے بے یقینی کا، بخل نتیجہ ہے انسان کی آخرت سے اعراض کا، دنیا سے دل لگانے کا، اور زندگی موت کو بھول جانے کا، اور زندگی ہی زندگی سوچنے کا، اور اپنے لیے یقین کر لینے کا کہ میں بہت جینے والا ہوں۔ تو یہ جو تمنائیں، یہ جو امیدیں، یہ جو انسان کا آخرت کو بھلانا ہے، اس کے نتیجے میں بخل پیدا ہوتا ہے، اور بخل ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین سے اعراض کا بھی نتیجہ ہے۔ یہ اس بات کو بھلانے کا نتیجہ ہے کہ اللہ دیتا ہے، میں دوں گا تو معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرا کیا ہوگا۔ جب یہ یقین ہو کہ اگر میں اللہ کے لیے دیتا ہوں تو اللہ مجھ کو دے گا، اللہ کے پاس کم نہیں، اللہ کے پاس ختم تو بالکل بھی نہیں، کمی نہیں تو ختم کہاں سے ہوگا۔ تو میں اگر اللہ کے لیے دیتا ہوں خیر میں، اللہ مجھ کو دے گا، تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ جب یہ دل میں یقین آ جاتا ہے تو پھر بخل کہاں سے آئے گا اس کے دل میں؟ بخل اس بے یقینی کا یا یقین کی کمزوری کا نتیجہ ہے جو اللہ کے باب میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات و صلاح اور کامیابی، اور یعنی اس کا نکھار اور اس کی اونچائی اور رفعت کس چیز میں تھی؟ ان دو صفات کی وجہ سے۔ ان کے دلوں میں یقین تھا اور ان کی زندگیوں میں زہد تھا۔ یہ جو چیزیں اگر آ جائیں انسان کی زندگی میں، وہ اس قوم کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ آپ غور کریں، جس کی زندگی میں یقین ہو، حق کا یقین، دین کا یقین، آخرت کا یقین، اللہ کے دیکھنے کا یقین، شریعت کے انسان کے لیے نجات ہونے کا یقین، اسی راستے کے صراط مستقیم کے نجات والا راستہ ہونے کا یقین، حق پر کامیابی کا یقین، تو اگر یہ یقین زندگی میں آ جائے اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں لذتوں کی چاہت نہ ہو، وہ تھوڑے میں کام چلا لیتا ہو، بتائیے خریدنا کتنا مشکل ہے۔ اس کو ڈرا دھمکا کے خرید سکتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، نہ اس کو لالچ دے کر خرید سکتے ہیں کیونکہ اس کو چاہیے ہی نہیں، اس کی زندگی میں زہد ہے تو وہ کیا کرے گا لے کر۔ تو ایسی قوم کو خریدنا بہت مشکل ہے جس قوم کے اندر یقین اور زہد ہو۔ صحابہ اتنے اعلیٰ تھے، اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ ان کے کمال کا سبب کیا تھا۔ ان کے دلوں میں یقین پہاڑوں کی طرح تھا، اور وہ لذتوں کے چاہنے والے نہیں تھے، تھوڑے میں کام چلا لیتے تھے۔ بعد کے دور میں جب فتوحات کا دروازہ کھلا، اور دنیا میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں لذتوں کے دروازے کھلے کہ آپ موبائل فون سے جو چاہے منگا سکتے ہیں، اپنے گھر تک آ کے آپ کو مل جائے گا، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ لذتوں کے جو دروازے کھلے ہیں، ان کے نتیجے میں انسان کمزور ہو گیا، پھر کسی کو بھی خریدنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے، وہ غلام پہلے سے ہے، وہ لذتوں کا غلام بن چکا ہے، وہ لذتوں کا غلام بن چکا ہے۔ بس لذت دو، اس کو خرید لو۔ جس کا وہ غلام ہے، اپنے پاس سے اس کو بتاؤ کہ میرے پاس وہ ہے جو تمہارا مالک ہے، تمہاری لذتیں وہ ہمارے پاس ہیں، تم ہمارے بن جاؤ، یہ تمہارا بن جائے گا۔ آدمی اس کے لیے بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
رشوت، جھوٹ، نہ جانے کیا کیا جتنی بھی چیزیں ہیں، ایڈجسٹمنٹس، کمپرومائزز، سب کچھ آدمی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لذتوں کا عادی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اوصاف عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائے تھے. کنجوسی بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، اور کون سی بیماری ہے جو بخل سے زیادہ بیماری ہو، بخل سے زیادہ بڑی بیماری ہو. بخل سے بڑھ کے اور بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ. الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 296، اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخل ایک بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے، اس کا علاج ضروری ہے. اللہ سے آدمی دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو کنجوسی سے پاک کر دے. آدمی کو دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. امام البخاری نے اس کو کتاب الدعوات میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6369، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں، حدیث نمبر 2706 پر. اور الفاظ بخاری کے ہیں. کیا دعا ہے؟ ابن قیم نے بہت اچھی شرح کی اس کی، زیادہ وقت نہیں لیکن پھر بھی اختصار سے ہم سمجھتے ہیں اس کو کیا ہے. اپنی کتاب جو معوذتین کی تفسیر ہے اس میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ کتنی معنویت ہے اس دعا میں. کیا دعا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الہم والحزن، فکر سے اور غم سے، والعجز والکسل، عاجزی سے اور سستی سے، والجبن والبخل، اور بزدلی سے اور کنجوسی سے، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے قہر سے، لوگوں کے ظلم و جبر سے. بظاہر یہ چیزیں رینڈم دکھائی دے رہی ہیں کہ مطلب متفرق باتیں ہیں، لیکن کوئی چیز متفرق نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ربط ہے، جوڑی جوڑی ہے، دو کی جوڑی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم سلف کی کتابوں کو پڑھیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ پہلی دو چیزیں کیا ہیں؟ الہم والحزن، فکر اور غم. انسان کو جو چیزیں دکھ دینے والی، اس کی زندگی کو پریشان کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، اس حدیث میں ان کا ذکر ہے. ناکامی کے اسباب کیا ہیں، اس حدیث میں ان کا ذکر ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ الہم والحزن، مستقبل کے اعتبار سے فکر، کیا ہوگا، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، دعوت دین کے اعتبار سے انسان کو فکر لگی رہتی ہے فیوچر کے اعتبار سے. اور ماضی کے اعتبار سے جو مطلوب انسان کا ہوتا ہے اس کے کھونے کا انسان کو غم ہوتا ہے. جو آدمی کا محبوب ہوتا ہے، جو چیز، کوئی فرد ہو سکتا ہے، رشتہ دار، اس کی موت ہو گئی، یا اس کی دکان جل گئی، سیلاب میں کچھ بہہ گیا، گھر بہہ گیا، ساز و سامان سب چلا گیا طوفان میں. تو جو کھو گیا، جو پسند تھا، اس کو چاہیے تھا، اس کو کھو گیا ماضی میں، اس کا غم. اور جو اس کو چاہیے اس کے نہ ملنے کا خوف انسان کو غمگین کرتا ہے، دکھی کرتا ہے. پھر والعجز والکسل، عاجزی اور سستی سے. کہتے عاجزی یہ ہے کہ انسان چاہ کے بھی نہیں کر پائے، کہ ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے اور وہ کچھ کما نہیں سکتا ہے، چاہتا دل سے ہے لیکن کر نہیں سکتا. حج کو نہیں جا سکتا، عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تجارت کے لیے نہیں جا سکتا. تو عاجز ہے وہ، کیونکہ بستر پر پڑا ہے، وہ چاہتا ہے، کر نہیں سکتا. اس سے بھی ناکام ہوتا ہے آدمی، کہ آدمی نہیں کر پاتا ہے، بندھا ہوا ہے. اور والکسل، یہاں پر ارادہ ہی نہیں ہے، سستی اس کے اندر ہے. ایک کے پاس ارادہ ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جو کر سکتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہے، کیونکہ سستی اس کے اندر ہے. تو کہتے یہ بھی دوسرا سبب ہے ناکامی کا
اور انسان کے مصائب اور اس کی پریشانی کا، کہ یا تو آدمی چاہ کے نہیں کر پاتا ہے، یا پھر آدمی چاہتا ہی نہیں ہے جبکہ اس میں صلاحیت ہے، سستی کی وجہ سے وہ اپنے مطلوب کو کھو دیتا ہے۔ انسان کا جو مطلوب ہے اس کو کھوتا ہے آدمی، کیسے؟ عاجزی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ والجبن والبخل، کہتے یہ دو بھی جوڑی ہے۔ جبن بزدلی، کم ہمتی، جو بہادری کے اپوزٹ ہے، اس کے یعنی اس کی ضد ہے والجبن، اور والبخل کنجوسی، کہتے ایک بدن کے بارے میں ہے، ایک مال کے بارے میں ہے، کہ ایک آدمی یعنی بہادر نہ ہو تو اپنا حق نہیں لے پاتا ہے۔ کتنے لوگ شرما کی بہت ساری چیزوں سے رہ جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمزوری کی وجہ سے ہمت نہیں کر پاتے ہیں اپنا حق لینے میں، یا کسی خیر کی طرف بڑھنے میں ان کے اندر ایک بزدلی ہوتی ہے، تو اپنا مطلوب پانے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں، محروم رہتے ہیں۔ محرومی کا ایک سبب یہ ہے بزدلی، اپنا حق بھی آدمی نہیں لے پاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بخل، کنجوسی، کہ آدمی جہاں خرچ کرنا چاہیے مال، ایک تو ہے کوشش خرچ کرنا، دوسرا ہے مال خرچ کرنا۔ بزدلی میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ہمت نہیں کر پاتا ہے، اپنے جسم کو لگا نہیں پاتا ہے، کوشش نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ ڈرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بخل میں کیا ہے؟ آدمی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا، اور کئی گناہوں کے ملنے سے رہ جاتا ہے، آخرت کے معاملے میں بھی اور کبھی دنیا کے معاملے میں بھی۔ تو اس کنجوسی کی وجہ سے ایک آدمی بڑی چیز پانے سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنی مٹھی بھر کے زمین میں ڈالتا نہیں کہ اس کو فصل ملے، کنجوسی کی وجہ سے کئی گناہ ملنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہا یہ بھی جوڑی ہے۔ ضلع الدین قرض کا بوجھ، وغلبۃ الرجال لوگوں کا غلبہ یا لوگوں کا ظلم و جبر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضلع الدین، لوگ اس پر حاوی ہوتے ہیں دو اعتبار سے، حق یا ناحق۔ کبھی حق کی وجہ سے کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، اب ظاہر بات ہے اس کا حق ہے، اب یہ نہیں دے پاتا ہے تو وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس پر کبھی کبھی وہ دباؤ ڈالتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی وجہ سے مغلوب ہوتا ہے، آدمی دب کے رہنا پڑتا ہے، مقروض مغلوب ہوتا ہے۔ تو جو ہے غلبۃ ضلع الدین، قرض کا بوجھ، اس کی وجہ سے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پریشان رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے، پریشانی انسان کو ہوتی ہے۔ وغلبۃ الرجال، کہتے ہیں کہ وہ تو حق کی وجہ سے تھا، کہ واقعی حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو مانگ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی باسنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ مغلوب ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جبراً اس کے اوپر دادا گیری کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ناحق اس سے اس کی چیز چھین لیتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ ہیں، اکیلا کیا کر پائے گا؟ لوگ اگر طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، کیا کر پائے گا؟ اس کی چیز دوسرے چھین لیتے ہیں۔ تو جو مطلوب اس کا ہے، جو محبوب اس کا ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے آدمی، کبھی مال، کبھی عزت، کبھی کچھ اور، کبھی مقام، کچھ اور۔ تو کہا کہ غلبۃ الرجال، یہ لوگوں کا اس کے اوپر غلبہ، کہ ظلم کے طور پر وہ لوگ اس سے اس کا حق چھین لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، 8 چیزیں ہیں جو بتاتی کہ انسان کی زندگی میں مسائل، مصائب، غم اور پریشانی اور دکھ اور محرومی کن بنیادوں پر آتی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن میں بتایا گیا کہ ان کی سبب انسان پریشان ہوتا ہے، اور اس حدیث میں ان 8 چیزوں سے پناہ مانگنا ہم کو سکھایا گیا ہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ اس کو جو میں نے حوالہ دیا ہے وہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 19 تھی، جس میں ہم نے باتیں دیکھی، اور اس سے معلوم ہوا کہ بخل ایک بری چیز ہے، اور اسی طرح سے بد اخلاقی بھی ایک بری چیز ہے۔ بد اخلاقی کے بارے میں ہم ابتدائی میں بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث تھی کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور سب سے دور وہ ہوں گے جو بد اخلاق ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں۔ بد اخلاقی انسان کو دور کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آئیے آگے کی حدیث، ہم دوسری حدیث نمبر 20 کا مطالعہ کرتے ہیں۔
یہ حدیث ایک بہت اہم اصول کو بھی سکھاتی ہے، جو برائی کا شروعات کرنے والا ہونا کتنا برا ہے، اور مزید یہ کہ آپس میں گالی گلوچ کرنا یہ بھی کتنی بری بات ہے، تو یہ بھی اسلام میں گناہ ہے۔ اس تعلق سے یہ حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم، کہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنے والے، چاہے اس کو آپ گالی کہیں یا ایک دوسرے کو عیب لگانے والے، کیونکہ سب کے معنی عربی زبان میں کیا آتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے، ایک دوسرے کو برا کہنے والے، تو ما قال فعل البادی، جو بھی آپس میں دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اس کا وبال، اس کا گناہ شروع کرنے والے پر ہے، اس کا وبال اور اس کا گناہ شروع کرنے والے پر ہے۔ ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ مظلوم حد پار نہ کرے، جب تک کہ مظلوم حد پار نہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب البر والصلہ والآداب میں حدیث نمبر 2587 پر یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں المستبانی ای اللذان یسب بعضہما بعضا، یہاں پر کیا آیا؟ المستبان، یعنی طرفین سے، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو برا بولا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا کہنے والے۔ والسب ذکر المخاطب بما یکرہ، سب کہتے کس کو ہیں؟ ہمارا جس کو گالی کہا جاتا ہے یا عیب لگانا کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ذکر المخاطب بما یکرہ، جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں اس کا تذکرہ، اس کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا جو اس کو پسند نہیں ہے۔ والغیبۃ ذکر الغائب بما یکرہ، اس کے برعکس غیبت یہ ہے کہ جو آدمی موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ ایسا کیا جائے جو اس کو پسند نہ ہو، تو سب آمنے سامنے ہوتا ہے، غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے بات اس حدیث کی شرح میں کہی ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ المستبان ما قال فعل البادی، ایک دوسرے کو برا کہنے والے، گالی دینے والے۔ گالی ہمارے بہت گندا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کے لیے اتنا برا معنی نہیں ہے، اتنا نکل سکتا ہے، لیکن عام طور سے کسی کو برا بھی بول دے، کسی کو مثلا ہمارے ہاں مثلا عربی زبان میں کسی کو کوئی آدمی نالائق بھی بول دے، تبھی بھی وہ سب ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یعنی بعض چیزیں وہ جو گالی ہمارے شمار نہیں ہوتی ہے، کسی کو یعنی برا کہنا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی عربی زبان میں سب میں آتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَبَّ الرَّجُلَانِ، اب دیکھیے اس کی صورت کیا ہے، کیسے؟ فَإِذَا اسْتَبَّ الرَّجُلَانِ صَارَ أَحَدُهُمَا يَشْتُمُ الْآخَرَ قَالَ أَنْتَ بَخِيلٌ قَالَ الْبَخِيلُ أَنْتَ قَالَ أَنْتَ فَاسِقٌ قَالَ الْفَاسِقُ أَنْتَ ظَلُومٌ قَالَ الظَّلُومُ أَنْتَ، یعنی کہتے ہیں کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں تو ایسی صورت میں جیسے ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، ایک کہے تو کنجوس ہے، دیکھیے عربی زبان میں یہ بھی کیا ہوگا؟ سب میں آئے گا، کیونکہ یہاں اصلاح کے لیے نہیں بول رہا ہے، ذلیل کرنے کے لیے بول رہا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے اللہ کے بندے اتنے کنجوس مت بنو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی غریب کی مدد کے لیے خرچ کرو، کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ بہت کنجوس ہو، ہاں تم۔ کوئی دوست سے کہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ لیکن کوئی کہے کنجوس کہیں کا، تو اب یہ جو ہے یہ سب میں آ گیا، کیوں؟ اس میں مقصود اصلاح نہیں ہے، مقصود نصیحت نہیں ہے، مقصود ذلت ہے۔ تو فَإِذَا اسْتَبَّ الرَّجُلَانِ صَارَ أَحَدُهُمَا يَشْتُمُ الْآخَرَ قَالَ أَنْتَ بَخِيلٌ، کہے کہ تو کنجوس ہے، دوسرا اس سے کیا کہے؟ بلکہ تو کنجوس ہے۔ پھر یہ کہے تو فاسق ہے، اب یہ برا ہو گیا، کہے بلکہ تو فاسق ہے، یہ کہے تو ظالم ہے، وہ کہے بلکہ تو ظالم ہے۔ جب اس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے کہیں، کہتے کہ ھذا سب، یہ سب ہے، فمن الاثم علیہ،
کہتے پھر اس کا گناہ کس پر ہے؟ کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما قال فعل البادی، جو بھی دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس کا گناہ بولنے والے پر جائے گا۔ کیوں؟ شروعات اس نے کی، اس نے کہا، اس لیے تو جواب میں اس نے کہا، جو اس نے کہا وہ اس نے کہا تو ظالم ہے، تو کہا تو بھی ظالم ہے، بلکہ تو ظالم ہے کیونکہ تو لائق نہیں، کہا تو نالائق ہے، لائق تو نہیں ہے۔ اس طرح سے آدمی جواب میں جب دے رہا ہے اس کا جواب، تو چونکہ اس نے شروعات کی اور جواب میں اس نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے یہ جو برا کہنے کا گناہ یا وبال، اس کی جو برائی ہے شروعات کرنے والے پر ہے۔ تو نہیں کہتا تو یہ جواب میں نہیں کہتا، تو معلوم ہے کہ جواب دینے والے پر گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بہت گندی بات ہو، خود ہی گناہ کی بات ہو، جیسے کوئی آدمی کسی کے ماں یا بہن یا کسی اور کی گالی اس کو دے اور یہ جواب میں ویسی گالی دے، نہیں۔ اسلامی حدود کو چھوڑ کے آپ آگے نہیں جا سکتے کہ جیسا اس نے کہا آپ بھی ویسے گندی باتیں کرنے لگے، نہیں، بلکہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے شریعت میں یعنی ممنوع تو ہے لیکن اس کے جواب میں ویسی بات فی نفسی ہی ممنوع ہے۔ ظالم کہنا کسی کو اس اعتبار سے نہیں ہے تو کسی میں عیب ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن ایک آدمی بری بری باتیں اس کے بارے میں کہنے لگے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں کہنے لگے، یہ تو غلط بات ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ شریعت کی اخلاقی حدود کو پار کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت رکھی ہے کہ ایک آدمی اگر اس پر ظلم ہو، اس کو کوئی برا کہے یا اس کے ساتھ کوئی برا کہے، تو جتنا ظلم ہوا ہے اس کے اعتبار سے اپنا بدلہ لے، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے خلاف سرکشی کی جاتی ہے تو وہ اپنا انتصار کرتے ہیں، وہ انتقام لیتے ہیں۔ جب ان کے خلاف سرکشی، بغاوت، ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنا انتقام لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل اتنی ہی برائی ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ہاں لیکن جو معاف کر دے اور حال کی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے، اس میٹر کو سالو کرے یا اس کی اصلاح کرے جو برائی کر رہا ہے، یا اپنی اصلاح کر لے، تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے بندے جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، اور کبھی مثلا کسی نے ظلم کیا تو اس کے جواب کسی نے کو ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا، یہ جائز ہے۔ یا کسی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی، اس کے لیے اس نے دعا کر دی، بد دعا کر دی، تو انتقام لینا شریعت کے حدود میں یہ جائز ہے، اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو جا کے پورے گھر والوں کی پٹائی کر دیا، نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے اگر ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ تو والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اسی کی طرح کی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام کو بھی برائی کہا ہے یہاں پر، اگرچہ وہ جائز ہے لیکن چونکہ جزا کے طور پر ہے لہٰذا اس کو بھی اسی کے مثل برائی کہا گیا اور اس کی اجازت بھی رکھی گئی، تو اس کو نام برائی دیا گیا لیکن جواز اس کا رکھا گیا چونکہ وہ جوابی طور پر ہے۔ اسی سے آپ ان آیتوں کو سمجھیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کیونکہ وہ جزا کے طور پر ہے، اس لیے وہی لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو معاف کر دے، درگزر کرے، چھوڑ دے، نہیں لے انتقام، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کریں، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر صبر کرنے کا، معاف کرنے کا اللہ پر ہے۔ یعنی یہاں پر جواز رکھا گیا انتقام کا، ترغیب دی گئی معاف کرنے کی۔ معلوم ہوا کہ معاف کرنا افضل ہے، انتقام لینا جائز ہے، اس کی ترغیب نہیں دی گئی، کہا گیا جائز ہے، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کریں تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو اجر کا وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا، اس کے انتقام لینے پر اجر کا وعدہ نہیں کیا گیا، وہ جائز ہے۔
لیکن اجر کا وعدہ معاف کرنے پر کیا گیا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. اللہ تعالیٰ یقیناً ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. یہاں اس میں تنبیہ کی گئی دونوں حصے ہیں اس کے کہ تم معاف کرو یہ افضل ہے، ثواب ملے گا. تم انتقام لو جائز ہے، لیکن انتقام لینے میں اگر حد پار کر گئے اور ظلم کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ سورہ شورى کی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے انتقام کا جواز ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اگر کوئی انسان، کوئی شخص تمہارے خلاف اعتدا کرتا ہے، حد پار کر جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، عدوان کا مرتکب ہوتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تم بھی اس کے خلاف اسی طرح سے، سرکشی کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا لیکن یہ جوابی ہے، اس لیے جواز ہے کہ تم بھی اس پر ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرو جیسا اس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. لیکن اللہ سے ڈرو کیونکہ معاملہ بہت نازک ہے. انتقام لینے کا معاملہ بڑا نازک ہے. ذرا سا زیادتی ہو گئی گناہ گار یہ ہو جائے گا. تو اس کو اتنا ناپ تول کے انتقام لینا برابر یہ بڑا مشکل کام ہے. زیادہ اچھا کام یہی کہ آدمی معاف کر دے. تو کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں انتقام کی بات کی ہے وہیں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کی بھی بات کی ہے. وہ انتقام جو تقویٰ کی حدود سے باہر نکل جائے ظلم بن جاتا ہے. وہ انتقام جو تقویٰ کی حدود سے باہر نکل جائے وہ ظلم بن جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتقام کے جواز کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی تنبیہ کی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجہ ذلک ظاہر الاول قال ما لم یؤذن له فیہ. کہتے ہیں بالکل صاف بات ہے کہ جب دو ایک دوسرے کو برا کہیں تو پہلے پر گناہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ظاہر بات ہے. کیوں؟ الاول قال ما لم یؤذن له فیہ، پہلے نے وہ بات کہی جس کی اس کو اجازت نہیں تھی. بل قال ما نہی عنہ، بلکہ اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے اس کو منع کیا گیا تھا. حدیث میں کیا ہے کہ یعنی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب اس نے اپنی زبان سے اس کو تکلیف دی، اس کو برا کہا، اس کو ظالم کہا یا اس کو فاسق کہا یا اس کو کچھ اور کہہ دیا. تو اب اس نے کیا کیا؟ ایسا کام کیا جو اس کو نئی اجازت نہیں تھی بلکہ جس کو منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے. والثانی قال ما اذن له، لیکن دوسرے نے کیا کیا؟ جس کی اجازت تھی کہ اگر تمہارے خلاف کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو تم اس کی اتنی ہی برائی کر سکتے ہو، تو اس پر گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. لأن رد السب من قسم المباح، اس لیے کہا کہ برائی کا جواب دینا، بری بات کا جواب دینا یہ مباح کی قسم میں سے ہے. لقوله تعالی فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جو تمہارے خلاف سرکشی کرے تم بھی اس کے مقابلے میں ویسی ہی سرکشی کر سکتے ہو جیسے اس نے کی تھی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 ہے. تو یہ بات شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ شروعات کرنے والا وہ ہے، اس کو اجازت نہیں تھی، اس کو اجازت اللہ نے دی ہے. اس کو منع کیا تھا، اس کی شروعات کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بارے میں بتایا کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر یہ حدیث علماء نے ذکر کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے یا برا کہے. اپنے ماں باپ کو آدمی برا کہے، شتم کرے، یہ بھی گالی یعنی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، صحابہ نے کہا
اللہ کے رسول آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا, ان کو بھی برا کہے گا؟ قال نعم یسب اب الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. کہا کہ ہاں, بلکہ یہ اس اعتبار سے اس طرح ہے کہ آدمی کسی اور کے باپ کو برا کہے, وہ بھی جواب میں اس کے باپ کو برا کہے. یہ اس کی ماں کو برا کہے تو وہ بھی جواب میں کیا کہے؟ اس کی ماں کو برا کہے. تو شروعات کرنے والا کون ہوا؟ یہ گناہ گار ہے. تو کبیرہ گناہ کا مرتکب یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروعات اس نے کی ہے. تو اس اعتبار سے ایک آدمی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے جب وہ کسی گناہ کی شروعات کرتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. امام البخاری نے کتاب الادب میں, جیسے کوئی آدمی کسی کہے تیرا باپ بیوقوف, تو اب جواب میں وہ کہہ دیا تیرا باپ بیوقوف. تو اس طرح کی بات اگر کوئی کہے تو یہ کیا ہے؟ یہ سبب بنا خود اپنے باپ کو گالی دینے کا اور خود اپنی ماں کو گالی دینے کا, برا کہنے کا. تو اس پر گناہ ہوگا کیونکہ شروعات کس نے کی؟ اس نے کی. لیکن ایک دم ہی گندی باتیں کوئی کہے تو اس کی شریعت میں اجازت اس کے لیے بھی نہیں ہے جواب دینے کے اعتبار سے. یہ بھی بات یاد رکھیں. یہاں حدیث میں آیا کہ ما لم یعتدی المظلوم, ما لم یعتدی المظلوم, یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مظلوم حد پار نہ کرے, سرکشی نہ کرے, ظلم نہ کرے. یعنی جتنی اجازت تھی اس سے زیادہ بول جائے. مثلا کوئی کہے کسی کو بیوقوف ہو تم, وہ کہے تو بیوقوف بھی ہے اور کافر ہے نعوذ باللہ, یا فاسق ہے یا بدعتی ہے, یا اس طرح کی کوئی بات کہے, تو اس نے تو کہی تھی, اس نے اس سے بڑھ کے اس کو دوسری بات کہی اور یہ کیا ہوا؟ زیادتی ہو گئی. اس نے بیوقوف کہا تو سامنے والے نے اس کو بیوقوف اور بدعتی کہہ دیا. اب یہ کیا ہو گئی؟ زیادتی ہو گئی. ایک کے بدلے دو باتیں ہو گئی اور اس سے بری بات ہو گئی. بدعتی ہونا اور بھی برا ہے, بیوقوف ہونا کمزوری ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا اعْتَدَى فَعَلَى كُلٍّ إِثْمُ مَا قَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ. اگر کوئی آدمی مثلا کہا کہ تم نکمے ہو, مثلا اس نے کہا تم بھی نکمے ہو, تو اب کیا ہو گیا؟ یہ برابر ہو گیا معاملہ. لیکن اس نے کہا تم نکمے ہو اور تم یعنی بدعتی ہو مثلا, تو اب کیا ہو گیا؟ اس نے زیادہ کہا. اگر وہ زیادہ کہتا ہے تو اب اس کا جو معاف تھا اس کے لیے گناہ جواب دینے کا, اب وہ گناہ اس پر بھی آئے گا. کہتے ہیں فَإِذَا اعْتَدَى فَعَلَى كُلٍّ إِثْمُ مَا قَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ. یعنی اس نے جو کہا تھا اس کو پہلے والے کو اپنا گناہ تو ملے گا, لیکن جواب دینے والے کو بھی گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے اس نے حد پار کر دی. اگر جتنا کہا تھا اتنا ہی کہتا تو اس پر گناہ نہیں تھا, گناہ اس پر تھا جس نے شروع کیا. لیکن اب چونکہ اس نے زیادتی کر دی تو زیادتی کا گناہ بھی ہوگا اور جتنا اس نے جواب میں کہا تھا اس کا بھی گناہ ہوگا. کہتے ہیں فَإِنِ اعْتَدَى فَهَلْ عَلَى الْمُعْتَدِي إِثْمُ الْعُدْوَانِ فَقَطْ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَجَاوَزَ بِهِ الْحَدِّ أَوْ عَلَيْهِ إِثْمُ مَا قَالَ حَتَّى فِيمَا لَمْ يَعْتَدِ بِهِ الْحَدِيثُ ظَاهِرُهُ الثَّانِي. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حد پار کر جائے برائی کے جواب میں, تو جتنا اس نے کہا تھا اتنا کہا اور زائد کہا, تو اب اس کو گناہ کس کا ہوگا؟ صرف زائد کہنے کا, یا جس کا جواز پہلے تھا اس کا بھی گناہ ہوگا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں کا گناہ ہوگا. دونوں کا مطلب اس کے جواب میں جو بولا تھا اس کا بھی گناہ ہوگا اور زیادہ بولا اس کا بھی گناہ ہوگا. تو دونوں چیزیں, کیونکہ وہ معفو عنہ تھا, پہلے اس کی معافی تھی کہ جواب میں کہا اس لیے معاف, لیکن اب جواب میں کہا اس لیے معاف نہیں, تو نے زیادہ کہا اس لیے تیرے زیادتی کا بھی گناہ ہوگا اور جواب کا بھی گناہ ہوگا. تو دونوں گناہ اس پر ہوتے ہیں. فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے, اس لیے کہ حدیث کے الفاظ وہی بتاتے ہیں کہ دو ایک دوسرے کو برا کہنے والے, اس کا گناہ شروعات کرنے والے پر ہے, یعنی جواب کا گناہ شروعات کرنے والے پر ہے, جب تک کہ یہ حد پار نہ کر جائے. یعنی حد پار کر گیا تو اب اس کا گناہ اس پر نہیں, واپس اس پر آ گیا. جو کچھ اس نے جواب میں کہا اس کا بھی گناہ اس کو ہوگا, اور زیادتی کا تو ہے ہی ہے کیونکہ زیادتی کا شروعات اس کی طرف سے ہوئی ہے. تو یہ حدیث بہت سخت ہے اس تعلق سے کہ ایک آدمی جواب میں کہے تو بہت احتیاط کے ساتھ بات کرے,
آدمی بعض اوقات بہت زیادہ کہہ جاتا ہے کسی سے ناراض ہو کے، ایک بات ایک نے کہی وہ 50 باتیں کہہ دیتا ہے، تو یہ بہت احتیاط انسان کو کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی حدیث کی شرح میں وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِد، اس حدیث میں سے کئی باتیں فائدے کی ہمیں ملتی ہیں، کئی فوائد اس میں ہم کو حاصل ہوتے ہیں، علمی فوائد۔ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي السَّبُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، پہلی بات تو یہ کہ یہ مناسب نہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو گالی دینے والے، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے والے ہوں، برا کہنے والے ہوں۔ وَأَنَّ مَنْ سَبَّكَ فَبَيِّنْ لَهُ أَنَّكَ قَادِرٌ عَلَى الرَّدِّ وَلَكِنْ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ، یعنی شیخ ابن عثیمین یہاں پر ایک اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ حدیث میں جیسے آیا ہے روزے دار کے لیے، آگے اس کو ذکر کریں گے، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انه لا ينبغي السب بین المسلمین وان من سبک فبین له انك قادر على الرد ولكن تركته لله، جو آدمی تم کو برا کہے تو بالکل خاموش بھی مت بیٹھو، بلکہ تم کہو میں جواب دے سکتا تھا لیکن نہیں دے رہا ہوں کیونکہ میرا تم کو جواب دینا مناسب نہیں ہے، تم بد اخلاقی کی بات کر رہے ہو، میں ویسا کام نہیں کر سکتا۔ شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی کو کرنا چاہیے۔ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصائم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے بارے میں کیا کہا، کہتے وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصائم إِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہا کہ اگر کوئی روزہ ہے اور کوئی آدمی اس کو برا کہتا ہے تو یہ ایک دم خاموش بیٹھے، حدیث میں ہے نہیں، آپ نے کیا کہا کہ جو روزہ دار ہے اس کو کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں، یعنی کہتے ہیں کہ لا یسکت، وہ چپ نہ رہے، فیظن الساب انہ ضعیف عاجز عن الرد، وہ ایک دم چپ نہ رہے، چپی نہ سادھ لے کہ وہ آدمی جو برا کہہ رہا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کمزور ہے، بزدل ہے، اس لیے جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ لیکن یتکلم ویبین سبب الرد حتی یجمع بین الحسنین، کہ کہتے ہیں کہ وہ بات کریں اور اس کے بات کرنے کا یا جواب نہ دینے کا سبب بیان کریں اور دو نیکیوں کو جمع کریں، دو بھلائیوں کو جمع کریں، اس کی برائی کے جواب میں برائی بھی نہ کریں، اس کی برائی کے جواب میں گالی کے جواب میں گالی نہ دیں، اور بتائے بھی کہ میں کیوں جواب نہیں دے رہا ہوں، دے سکتا تھا لیکن نہیں دے رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں بین اظہار القوت والحزم، وہ بتائیں کہ میں جواب دے سکتا تھا لیکن میں روزہ دار ہوں اور روزے میں بری بات کرنا منع ہے، لہٰذا میں تمہارا جواب نہیں دے رہا ہوں، تو میرے پاس قدرت تھی لیکن میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، تو اس طرح سے اس کے سامنے اظہار کریں۔ کہتے والقدرت علی الرد وبین ترک هذا الشیء للہ عز وجل، وہ بتائیں کہ وہ قادر تھا جواب دینے میں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں جواب نہیں دے رہا ہوں، تو یہ دو چیزیں جمع کریں کہ قوت اور حزم، اور اسی طرح سے جواب دینے کی قدرت اور اللہ کا خوف، ان دونوں کو جمع کرے تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ عاجز اور کمزور ہے، کہ کل کو پھر وہ کوشش کرے، کل کو پھر وہ آپ کے ساتھ ویسا کرے، کیونکہ بعض اوقات ایک بار آدمی خاموش ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، یہ کہے کہ بھائی دیکھو میں روزے سے ہوں، یا دیکھو مجھے اللہ کا خوف اس لیے جواب نہیں دے رہا ہوں، ورنہ جواب دے سکتا ہوں میں، لیکن مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ ہم لوگ یعنی رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آدمی اس طرح سے جب کہے تو سامنے والا سوچے گا کہ ٹھیک ہے جواب دے سکتا تھا، ڈر کے خاموش نہیں ہوا، یہ اللہ کے خوف سے خاموش ہے، میرے خوف سے نہیں۔ تو اس طرح سے انسان کی قوت کا اظہار بھی ہو اور تقوی کا اہتمام بھی ہو۔ فتح ذی الجلال والاکرام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 394، یہ بلوغ المرام کی شرح ہے جو شیخ ابن عثیمین نے ان کی خطابات سے مستفاد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث اس میں رہ گئی، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ آج جو ہم نے بات سیکھی وہ یہ کہ ایک آدمی جب کسی کو برا کہتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اور اس کا گناہ شروعات کرنے والے پر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ حد پار کر جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی حد پار کرنے کا اور اسی طرح سے پہلے جواب دینے کا
یعنی اس کا جواب دینے کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھے، وہ کسی کو نہ گالی شروعات میں دے نہ جوابی طور پر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترغیب ہم کو اسی بات کی دی گئی ہے کہ ہم جوابی طور پر بھی برا نہ کہیں، اسی پر اجر کا وعدہ ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر کس پر ہے؟ اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اس کو ثواب دے گا، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ صبر پر ہے، انتقام پر نہیں۔ لیکن انتقام انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کو جائز رکھا ہے، لیکن اس میں حدود بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انتقام تقویٰ کی حدود سے متجاوز نہ ہو جائے، تقویٰ کی حدود پار نہ کر جائے، ورنہ پھر اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ بعض اوقات غلطی کرنے والے سے بڑی غلطی انتقام لینے والا کرتا ہے، وہ بڑا ظالم ہو جاتا ہے، اس کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے بعض اوقات اور اس کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ظلم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہو، ظالم نہ ہو۔ انتقام لینا جائز ہے، کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے بھی انتقام لیتے ہیں۔ بعض صحابہ کے اوپر تہمت جب لگائی گئی تو انہوں نے بددعا کر دی اور پھر ان کا برا حال ہوا جنہوں نے ان کے ساتھ برائی کی تھی۔ اب آدمی سوچے گا بھی معاف کرنا چاہیے تھا، نہیں، جواز ہے اس میں۔ اور بعض اوقات انسان ایسا کرتا بھی ہے، نیک لوگ بھی بعض اوقات بددعا دیتے ہیں، مجرد جذبات میں آ کے نہیں، بلکہ اپنی سچائی کی کسی انسان کی کریڈیبلٹیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہو اور کوئی تہمت لگا دے اس کے اوپر، تو ایسے وقت میں بعض اوقات انسان جب بددعا دیتا ہے تو اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اپنے حفظ نفس کے لیے، بلکہ بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ سارا دین کا معاملہ بگڑ جائے گا۔ کسی عالم پر کسی نے تہمت لگا دی، اس نے بددعا دے دی، بددعا اب کہہ کہ بددعا نہیں دینی چاہیے تھی انہوں نے، لیکن اس کے غلط ثابت ہونے تہمت کی وجہ سے کتنا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، دین کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے علماء پر سے۔ تو اس نے ایسا کیا، بددعا دے دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو غلط کون ہے۔ صحابہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کا بعد میں حال کیا ہوا۔ تو یہ بعض اوقات یعنی صالحین اس طرح سے کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور وہ لوگ مصلحت کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات بددعا کسی کے لیے کرتے ہیں تو حد پار کر جاتے ہیں، آخرت تک کی بددعا دے دیتے ہیں اس کے لیے، اللہ جنت میں نہیں ڈالے اس کو۔ دنیا تک کی آدمی بول دے تو ٹھیک، لیکن آخرت کے اعتبار سے کیوں؟ آخرت میں تو کسی کا لینا دینا کچھ ہے نہیں، معاف کر دے آخرت کے اعتبار سے انسان، بلکہ دنیا بھی معاف کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کا کسی کو معاف کر دینا یہ اجر کا مستحق انسان کو بناتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو حدیث تھی اس میں ہم نے دیکھا بخل کی برائی کیا ہے اور بد اخلاقی ایک عیب ہے۔ انسان کی اصل زینت اس کا اخلاق ہے، اچھا لباس، اچھی صورت اور سب کچھ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا انسان کی سیرت ہے، اس کا اخلاق ہے۔ انسان کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے، چاہے اس کی لباس کیسا ہی کیوں نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے لیکن اس کی سیرت اچھی ہے، صورت میں بھی حبشی ہے لیکن اس کی سیرت اچھی ہے۔ تو انسان کی نمائندگی اس کی سیرت کرتی ہے۔ آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کے اخلاق آپ کو یاد آتے ہیں، اس کی صورت اتنی نہیں، اگر بدصورت آدمی بھی ہو، با اخلاق اگر آدمی ہو تو وہ بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی تصویر آپ کے دل پر الگ ہے، اس کی شخصیت کی تصویر آپ کے پاس ہے، اس کی صورت نہیں۔ اور ایک آدمی بہت اچھے رنگ کا ہے، گوری چمڑی کا ہے اور بال وال بھی اچھے بناتا ہے، سب کچھ ہے اور کپڑے وپڑے اچھے پہنتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، ایک دم ہر چیز ایک دم صحیح، اخلاق برے، ایسا آدمی سامنے دکھائی دے تو بھی نفس کراہت کرتا ہے، آدمی کا دل اس سے اعراض کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ تو انسان کی زینت اس کا اخلاق ہے، اگر اخلاق نہیں ہے تو ساری زینت اور بھی زیادہ اس میں عیب پیدا کرتی ہے۔ ایک بد اخلاق انسان اگر ساری زینت کے سامنے لوگوں کے سامنے آئے تو لوگ اس کو اور زیادہ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ دل میں کراہت اور نفرت اس کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ایک اچھا انسان، اچھے اخلاق والا انسان پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہو تب بھی وہ انسان اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس کی شخصیت اچھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیق عطا فرمائیں اور برے اخلاق سے ہم سب کی
حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔